السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب تلخیص المفتاح کا صفحہ نمبر 35 ہے، مجلس برکات کا نسخہ ہے اور عبارت ہے وَأَمَّا كَمَالُ الْاِتِّصَالِ فَلِكَوْنِ الثَّانِيَةِ مُؤَكِّدَةً لِلْأُولَىٰ۔ بتایا جا چکا ہے کہ اگر دو جملوں کے درمیان کمال اتصال ہو تو پھر ان دو جملوں کے درمیان فصل متعین ہے، یعنی دوسرے جملے کا پہلے جملے پر عطف نہیں کیا جائے گا۔ وصل نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وصل یہ دونوں جملوں کے درمیان من وجہن مغایرت اور من وجہن مناسبت کا متقاضی ہوتا ہے، جبکہ دو جملوں کے درمیان کمال اتصال یہ بتا رہا ہے کہ ان دو جملوں کے درمیان کوئی مغایرت نہیں ہے بلکہ مکمل مناسبت ہے۔ تو چونکہ دونوں جملوں کے درمیان مکمل مناسبت ہے اور عطف کرنے کی صورت میں مغایرت کا پتہ چلے گا، اس لیے عطف نہیں کیا جائے گا، وصل نہیں کیا جائے گا، بلکہ ایسے مقام پر فصل متعین ہے۔ دو جملوں کے درمیان کمال اتصال کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلا دوسرا جملہ پہلے جملے کے لیے تاکید ہو، یا دوسرا جملہ پہلے جملے سے بدل ہو، یا دوسرا جملہ پہلے جملے کے لیے عطف بیان ہو۔ تو اسی کی تفصیل مصنف پیش کر رہے ہیں۔ پہلی صورت پیش کرتے ہوئے مصنف کہتے ہیں کہ کمال اتصال کی ایک صورت یہ ہے کہ دوسرا جملہ پہلے جملے کے لیے تاکید ہو، خواہ تاکید معنوی ہو خواہ تاکید لفظی ہو، اور دوسرے جملے کو تاکید کی صورت میں اس لیے لایا جاتا ہے تاکہ اگر پہلا جملہ سن کر کسی سامع کو یہ وہم ہو جائے کہ اس جملے سے اس کا معنی حقیقی مراد نہیں ہے بلکہ یہاں تجوز ہے، مجاز ہے، یا پہلا جملہ غلطی سے کہہ دیا گیا ہے، تو دوسرا جملہ لایا جاتا ہے تاکہ سامع کے اس وہم کو دور کیا جا سکے۔ تاکید معنوی کی مثال پیش کرتے ہوئے مصنف کہتے ہیں جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ مصنف کہتے ہیں کہ اس میں ذالک الکتاب پہلا جملہ ہے اور لا ریب فیہ دوسرا جملہ ہے۔ دوسرا جملہ لا ریب فیہ پہلے جملے ذالک الکتاب کی تاکید معنوی ہے۔ اب دوسرا جملہ لا ریب فیہ تاکید معنوی کیسے ہے؟ تو صاحب کتاب کہتے ہیں کہ پہلے جملے ذالک الکتابوں میں ذالک مبتدا ہے اور الکتاب خبر ہے۔ ذالک اس میں اشارہ بعید ہے جو یا تو مشار الیہ کے حسی طور پر بعید ہونے پر دلالت کرتا ہے یا پھر مشار الیہ کے بلند رتبہ اور عالی ہونے پر دلالت کرتا ہے، عظیم الشان ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ یہاں پر ذالکہ کا مشار الیہ قرآن ہے، تو یہاں مراد یہ ہوگا، تو ذالکہ کا مشار الیہ یہاں قرآن ہے اور وہ حسی طور پر تو بعید ہے نہیں، اس لیے دوسرا معنی مراد ہوگا، یعنی قرآن عظیم الشان ہے، بلند رتبہ ہے۔ تو پھر ذالکہ کا مطلب ہوگا ذالک القرآن العظیم العالی، وہ عظیم الشان قرآن،
اور خبر یہاں الکتاب ہے، خبر پر الف لام داخل کیا گیا ہے، الف لام داخل کر کے خبر کو معرفہ بنایا گیا ہے، اور جب خبر پر الف لام داخل ہو تو وہ حصر کا پتہ دیا کرتا ہے، اور حصر یہ شے کے کامل ہونے کا متقاضی ہوتا ہے۔ تو جب یہ کہا گیا ذالک القرآن العظیم الکتاب، الف لام داخل کیا گیا تو مطلب ہوا ذالک القرآن العظیم هو الکتاب، وہ عظیم الشان قرآن ہی کتاب ہے، اور حصر یہ کیا ہے؟ شے کے کامل ہونے کا متقاضی ہوتا ہے، تو مطلب ہوگا ذالک القرآن العظیم کتاب کامل، وہ عظیم الشان قرآن ایک کامل کتاب ہے، وہ عظیم الشان قرآن پورے طور سے کامل کتاب ہے، کیونکہ جب یہ کہا گیا کہ وہ قرآن ہی کتاب ہے تو کتابیں تو اور بھی بہت ساری ہیں، تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ قرآن ہی کتاب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ قرآن ہی در حقیقت پورے طور سے کامل ہے، کتابیں تو اور بھی ہیں لیکن سب سے زیادہ کامل جو کتاب ہے، پورے طور سے کامل جو کتاب ہے وہ قرآن ہے، تو حصر یہ کمال کا متقاضی ہوا کرتا ہے۔ تو اب مطلب ہوا ذالک الکتاب کا ذالک القرآن العظیم کتاب کامل، وہ بلند رتبہ قرآن پورے طور سے کامل کتاب ہے۔ تو جب پہلے جملے میں الف لام خبر پر الف لام داخل کر کے اور اس میں اشارہ کو مبتدا بنا کر کے اس بات کو بتایا گیا کہ قرآن بلند رتبہ ہے اور قرآن پورے طور سے کامل کتاب ہے، تو ہو سکتا ہے یہ سن کر کے سامع کو یہ وہم ہو کہ یہاں حقیقی معنی مراد نہیں لیا گیا ہے بلکہ مجازی معنی مراد لیا گیا ہے، یا اسے یہ وہم ہو کہ یہ بات غلطی سے کہہ دی گئی ہے، اس لیے اس وہم کے ازالے کے لیے اس کے بعد دوسرا جملہ لایا جاتا ہے لا ریب فیہ، وہ عظیم الشان قرآن ایک کامل کتاب ہے اور اس کتاب کے کامل ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو دوسرا جملہ لا ریب فیہ یہ پہلے جملے کے لیے تاکید ہے، اور یہ تاکید لفظی ہے نہیں، اور یہ تاکید معنوی ہے، کیونکہ تاکید معنوی میں لفظ مؤکد اور لفظ تاکید معنوی اعتبار سے الگ الگ مفہوم رکھتے ہیں۔ تاکید لفظی میں مؤکد اور تاکید یہ الگ الگ معنی رکھتے ہیں، معنی کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں، لیکن تاکید سے مؤکد کو تقویت ملتی ہے، مؤکد کے اندر زور پیدا ہوتا ہے۔ پھر سے سمجھ لیجئے، تاکید لفظی میں مؤکد اور تاکید معنی و مفہوم کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں، دونوں کا معنی و مفہوم الگ الگ ہوتا ہے، لیکن تاکید سے مؤکد کو تقویت ملتی ہے، مؤکد کے اندر زور پیدا ہوتا ہے۔ اور یہاں ہماری مثال میں بھی پہلا جملہ ہے ذالک الکتاب جو مؤکد ہے، اور دوسرا جملہ ہے لا ریب فیہ ہے جو تاکید ہے۔ یہاں بھی دیکھیں دونوں کا معنی و مفہوم الگ الگ ہے، وہاں کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ وہ قرآن عظیم ایک کامل کتاب ہے، اور یہاں دوسرے جملے میں کہا جا رہا ہے تاکید میں لا ریب فیہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، ظاہر بات دونوں کا مفہوم الگ الگ ہے، لیکن دوسرے سے پہلے کو تقویت ملتی ہے، دوسرے سے پہلے میں زور پیدا ہوتا ہے، لہذا یہ تاکید معنوی ہے، اور اس کی حیثیت وہی ہے جو جاءنی زید نفسہ میں نفسہ کی حیثیت ہے۔ جاءنی زید نفسہ کا معنی ہے کہ میرے پاس زید خود آیا،
یہاں دیکھیں مؤکد ہے زیدن اور تاکید ہے نفسہ. لفظی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے دیکھیں زید کا الگ معنی و مفہوم ہے اور نفسہ کا الگ معنی و مفہوم ہے، لیکن نفسہ سے زید کو تقویت ملتی ہے، زید میں زور پیدا ہوتا ہے، اس لیے یہ تاکید معنوی ہے. تو ہماری مثال ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں بھی لا ریب فیہ کی وہی حیثیت ہے جو جانی زید نفسہ میں نفسہ کی حیثیت ہے، یعنی یہ تاکید معنوی ہے. تاکید لفظی کی مثال پیش کرتے ہوئے مصنف کہتے ہیں جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. مصنف کہتے ہیں کہ یہاں پہلا جملہ ہے ذالک الکتاب جو مؤکد ہے، اور دوسرا جملہ لا ریب فیہ یہ تاکید معنوی ہے ذالک الکتاب کی، اور تیسرا جملہ ھدی للمتقین یہ تاکید لفظی ہے ذالک الکتابوں کی. تو ذالک الکتاب ہوا مؤکد اور ھدی للمتقین یہ ہے اس کی تاکید لفظی. اب ھدی للمتقین یہ تاکید لفظی کیسے ہے ذالک الکتابوں کے لیے؟ تو مصنف کہتے ہیں کہ ذالک الکتابوں کا معنی و مفہوم کیا ہوا تھا؟ ذالک الکتابوں کا مطلب تھا ذالک القرآن العظیم کتاب کامل، وہ عظیم الشان قرآن ایک کامل کتاب ہے. تو یہاں یہ بتایا گیا کہ قرآن کامل ہے، اور قرآن کے کامل ہونے سے مراد یہ ہے کہ قرآن رشد و ہدایت میں کامل ہے. تو کمال قرآن سے مراد ہے کمال قرآن فی الہدایت، کیونکہ آسمانی کتابیں، قرآن بھی آسمانی کتاب ہے، اس کے علاوہ اور بھی دوسری آسمانی کتابیں ہیں، زبور انجیل وغیرہ، اور آسمانی کتابیں یہ تو سب کی سب کامل ہی ہوتی ہیں. ہاں آسمانی کتابیں کمال کے مراتب میں متفاوت ہوا کرتی ہیں ہدایت کے لحاظ سے. ویسے تو آسمانی کتابیں سب کامل ہیں، ہاں رشد و ہدایت کے اعتبار سے ان کے کمال میں فرق ہوتا ہے. کوئی کتاب رشد و ہدایت کے اعتبار سے زیادہ کامل ہوتی ہے اور کوئی کتاب رشد و ہدایت کے لحاظ سے کم کامل ہوتی ہے. ورنہ اگر رشد و ہدایت کا اعتبار نہ کیا جائے تو سب کی سب کتابیں کامل ہیں آسمانی کتابیں. تو چونکہ آسمانی کتابیں مراتب کمال میں رشد و ہدایت کے اعتبار ہی سے متفاوت ہوتی ہیں، اس لیے یہاں قرآن کے کامل ہونے سے مراد ہے قرآن کا رشد و ہدایت میں کامل ہونا. تو اب ذالک الکتابوں کا مطلب ہوا ذالک القرآن العظیم کامل فی الہدایت، وہ عظیم الشان قرآن رشد و ہدایت میں ایک کامل کتاب ہے. تو یہ تو مطلب ہوا مؤکد کا ذالک الکتابوں کا. اب آپ تاکید کو دیکھیں، ھدی للمتقین کو دیکھیں. ھدی للمتقین میں ھدی یہ خبر ہے اور اس کا مبتدا محذوف ہے یعنی ہوا، اور ہوا کا مشار الیہ بھی قرآن ہی ہے. اور ھدی للمتقین میں ھدی یہ مصدر ہے. اور مصدر جب نکرہ اور مصدر جب نکرہ ہو اور اس میں فاعل کے معنی میں ہو تو پھر وہ شے کے عظیم الشان اور بلند رتبہ ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور اس کی حقیقت کے نامعلوم ہونے پر دلالت کرتا ہے. مصدر جب نکرہ ہو تو نکرہ کی خاصیت کیا ہے کہ وہ غیر معروف ہوتا ہے. تو مصدر جب نکرہ ہو
تو وہ شے کے عظیم الشان ہونے پر اور اس کی حقیقت و ماہیت کے نامعلوم ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور اس میں فاعل کے معنی میں ہو تو پھر وہ شے کے خالص ہونے اور کامل ہونے پر دلالت کرتا ہے. جیسے بولتے ہیں عمر و عدل، عمر کیا ہے؟ انصاف ہے. تو عمر تو انصاف نہیں ہے، انصاف کرنے والے ہیں، تو یہاں عادل کے معنی میں ہے. تو مصدر جب اس میں فاعل کے معنی میں ہو تو وہ شے کے خالص اور کامل ہونے پر دلالت کرتا ہے. تو مطلب ہوا عمر و عدل کا کہ عمر پورے طور سے عادل ہیں، مکمل عادل ہیں، اس قدر عادل ہیں کہ گویا وہ سراپا عدالت ہیں. تو مصدر جب اس میں فاعل کے معنی میں ہو تو وہ شے کے کامل و خالص ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور نکرہ ہو تو اس کے عظیم الشان ہونے اور اس کی حقیقت کے نامعلوم ہونے پر دلالت کرتا ہے. تو یہاں ہدن للمتقین میں ہدن کیا ہے؟ نکرہ بھی ہے اور مصدر بھی ہے، اور یہ خبر ہے، اور یہ اس میں فاعل ہادن کے معنی میں ہے، یعنی وہ قرآن ہدایت دینے والا ہے، اس کے معنی میں ہے. تو اب اس کا مطلب ہوا ہوا ہدایتن خالصتن کاملتن. چونکہ مصدر ہے اس میں فاعل کے معنی میں ہے، اور مصدر جب اس میں فاعل کے معنی میں ہو تو وہ کمال و خلوص پر دلالت کرتا ہے. تو مطلب ہوا ہدایتن کاملتن خالصتن. اور چونکہ نکرہ ہے اس لیے یہ بھی ہوگا ہوا ہدایتن کاملتن خالصتن عظیمتن لا یدرک کنہھا، کہ وہ قرآن کامل ہدایت ہے، خالص ہدایت ہے، اور اس قدر عظیم ہے کہ اس کی حقیقت کا ادراک نہیں کیا جا سکتا ہے. تو آپ دیکھیں ذالک الکتابوں کا معنی کیا تھا؟ ذالک القرآن العظیم کتاب کامل فی الہدایت. اور ہدن للمتقین کا معنی کیا ہوا؟ ذالک القرآن ہدایت کاملۃ خالصۃ للمتقین. تو دونوں کا معنی و مفہوم ایک ہی ہے. وہاں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کامل ہے ہدایت کے سلسلے میں، اور یہاں بھی بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کیا ہے؟ کامل ہدایت ہے. تو دونوں جملوں میں ایک ہی بات کہی جا رہی ہے، ایک ہی مفہوم اور ایک ہی مضمون پیش کیا جا رہا ہے. اس لیے یہ کیا ہے؟ تاکید لفظی ہے، اور اس کی حیثیت وہی ہے جو جاءنی زیدن میں زید ثانی کی ہے، کہ زید ثانی یہ زید اول کے لیے کیا ہے؟ تاکید لفظی ہے. اب آپ اتنا سمجھ لینے کے بعد عبارت دیکھیں، ترجمہ دیکھیں، باقی بات آگے بیان کی جائے گی. مصنف کہتے ہیں وَأَمَّا كَمَالُ الْاِتِّصَالِ فَلِكَوْنِ الثَّانِيَةِ مُؤَكَّدَةً لِلْأُولَى لِدَفْعِ تَوَہُّمِ تَجَوُّزٍ أَوْ غَلَطٍ. رہا کمال اتصال، تو دو جملوں کے درمیان کمال اتصال اس وجہ سے ہوتا ہے کہ دوسرا جملہ پہلے جملے کے لیے مؤکد یعنی تاکید ہوتا ہے، خواہ تاکید لفظی ہو خواہ تاکید معنوی ہو. اچھا، تاکید کیوں لائی جاتی ہے؟ لدفع توہم تجوز او غلط، تاکہ مجاز یا غلط کے وہم کو اس کے ذریعہ دور کیا جا سکے. جیسے لا ریب فیہ، جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو ذالک الکتاب یہ کیا ہے؟ مؤکد ہے، اور لا ریب فیہ یہ کیا ہے؟ مؤکد ہے، تاکید ہے. یہ دوسرا جملہ ہے لا ریب فیہ، اور پہلا جملہ ہے ذالک الکتاب. فإنہ لما بلغ فی وصفہ ببلوغہ الدرجۃ القصوى فی الکمال بجعل المبتدأ ذالک وتعریف الخبر باللام جاز ان یتوہم السامع قبل التأمل انہ مما یروى بہ جزافا. جزافا کا معنی ہوتا ہے یوں ہی اندازے سے کوئی بات کہنا یا اندازے سے کوئی کام کرنا. تاکید ہے یہ، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے مصنف کہتے ہیں کیونکہ جب
قرآن کے وصف میں مبالغہ کیا گیا اس طور سے کہ قرآن کمال میں آخری درجے کو پہنچا ہوا ہے. یہ کیسے پتہ چلا ذالک الکتابوں سے کہ قرآن کمال میں آخری درجے کو پہنچا ہوا ہے؟ اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں بجعل المبتدا ذالک، کیونکہ مبتدا ذالکہ کو بنایا گیا ہے، وہ تعریف الخبر باللام، اور خبر یعنی کتاب کو الف لام کے ذریعہ معرفہ بنایا گیا ہے. تو ذالکہ اور الف لام یہ دونوں بتا رہے ہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ذالک القرآن العظیم کتاب کامل، کہ وہ قرآن عظیم کتاب کامل ہے. تو کمال کا پتہ چل رہا ہے خبر کے معرف باللام ہونے سے، اور قرآن کے عظیم الشان ہونے کا پتہ چل رہا ہے ذالکہ کے مبتدا ہونے سے. کیونکہ جب قرآن کے وصف میں اس طور سے مبالغہ کیا گیا کہ وہ کمال میں آخری درجے کو پہنچا ہوا ہے، ذالکہ کو مبتدا بنا کر اور خبر کو معرف باللام بنا کر، تو یہ ہو سکتا ہے کہ سامع غور و فکر کرنے سے پہلے یہ وہم کرے کہ یہ بات ایسی ہے جو یوں ہی اندازے سے کہہ دی گئی ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. فَأَتْبَعَهُ نَفْيًا لِذَلِكَ التَّوَهُّمِ، اس لیے اس وہم کے ازالے کے لیے ذالک الکتاب کے فوراً بعد لا ریب فیہ کو لایا گیا. فَوَزَانُهُ وَزَانُ نَفْسُهُ فِي جَاءَنِ زَیدٌ نَفْسُهُ، لہذا لا ریب فیہ کی حیثیت وہی ہے جو جاءنِ زید نفسہ میں نفسہ کی حیثیت ہے، یعنی یہ تاکید معنوی ہے. وَنَحْوُ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ تاکید لفظی کی مثال. اور جیسے هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، فَإِنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ فِي الْهِدَایَةِ بَالِغٌ دَرَجَةً لَا يُدْرَكُ كُنْهُهَا حَتَّى كَأَنَّهُ هِدَایَةٌ مَحْضَةٌ، کیونکہ ہدل للمتقین کا معنی یہ ہے، یاد رکھیں کہ ہدن یہ ترکیب کے لحاظ سے خبر ہے، مبتدا محذوف ہے، ہوا جس کا مرجع ہے قرآن، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یعنی قرآن ہدایت میں ایسے درجے کو پہنچا ہوا ہے جس کی حقیقت کا ادراک نہیں کیا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ گویا قرآن کامل اور خالص ہدایت ہے. یہ ہے ہدل للمتقین کا معنی. یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ معنی ہدل للمتقین کا ہے؟ کیونکہ ہدن کیا ہے؟ نکرہ بھی ہے اور مصدر بھی ہے، اور نکرہ ہونا یہ بتاتا ہے کہ وہ بہت عظیم الشان ہے کہ اس کی حقیقت کا ادراک نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اس کا مصدر ہونا اور اس میں فاعل کے معنی میں ہونا یہ بتا رہا ہے کہ یہ ہدایت ہے، یہ جو ہدایت ہے تو ہدایت کامل ہے، ہدایت خالص ہے. وَهَذَا معنی ذَلِكَ الْكِتَابُ، اور ذَلِكَ الْكِتَابُ کا معنی و مضمون بھی یہی ہے. لِأَنَّ مَعْنَاهُ كَمَا مَرَّ الْكِتَابُ الْكَامِلُ، کیونکہ ذَلِكَ الْكِتَابُ کا معنی و مفہوم جیسا کہ گزر چکا ہے یہ ہے، یعنی یہ ہے ذَلِكَ الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الْكِتَابُ الْكَامِلُ، کہ وہ عظیم الشان قرآن کتاب کامل ہے. اچھا، اور کمال سے کیا مراد ہے؟ کمال فی الہدایت ہی مراد ہے. والمراد بکمالہ کمالہ فی الہدایت، اور قرآن کے کامل ہونے سے مراد اس کا ہدایت میں کامل ہونا ہے. لأن الکتب السماویۃ بحسبها تتفاوت فی درجات الکمال، کیونکہ آسمانی کتابیں مراتب کمال ہی میں، کیونکہ آسمانی کتابیں مراتب کمال میں ہدایت کے اعتبار ہی سے متفاوت ہوتی ہیں. تو اب مطلب ہوا ہدی للمتقین کا ہوا ہدایتن کاملتن، اور یہی تو معنی ہے ذالک الکتاب کو، کیونکہ اس کا معنی ہے ذالک القرآن العظیم کتاب کامل فی الہدایت، تو دونوں کا معنی ایک ہوا. فوزانہ وزان زید الثانی فی جاءنی زید زید، لہذا ہدی للمتقین کی حیثیت وہی ہے جو جاءنی زید زید میں زید ثانی کی حیثیت ہے، یعنی یہ تاکید لفظی ہے.
دو جملوں کے درمیان کمال اتصال کی دوسری صورت یہ ہے کہ دوسرا جملہ پہلے جملے سے بدل ہو۔ اب سوال ہوا کہ دوسرے جملے کو بطور بدل کیوں لایا گیا؟ تو مصنف کہتے ہیں کہ کبھی پہلے جملے کے بعد دوسرے جملے کو بطور بدل اس لیے لاتے ہیں کہ پہلا جملہ یہ مراد کو پورے طور سے واضح نہیں کرتا ہے، پہلا جملہ یہ مراد کو مکمل کرنے کے لیے ناکافی ہوتا ہے یا ناکافی کی طرح ہوتا ہے، جبکہ دوسرا جملہ یہ مراد کو پورے طور سے بیان کرتا ہے، اور جہاں پر دونوں جملے کہے جا رہے ہیں جس مقام پر، وہ مقام یہ تقاضا کرتا ہے کہ مراد کو پورے اہتمام کے ساتھ بیان کیا جائے، پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے۔ اس لیے مقام کے تقاضے کی وجہ سے پہلے جملے کے بعد اس دوسرے جملے کو بطور بدل لایا جاتا ہے۔ اور معنی و مراد کے اہتمام کیے جانے کا مقام تقاضا اس وقت کرتا ہے جبکہ معنی مراد ہی فی نفسہ ہی مطلوب و مقصود ہو، یا بہت عظیم الشان ہو، یا بہت عجیب و غریب ہو، یا بہت لطیف ہو، تو معنی مراد کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس معنی مراد کو پورے طور سے واضح کرنے کے لیے دوسرا جملہ بطور بدل لایا جاتا ہے۔ اب خواہ وہ بدل البعض ہو، خواہ بدل الاستعمال ہو، خواہ کوئی اور بدل ہو۔ یہاں مصنف علیہ الرحمہ نے دو مثالیں پیش کی ہیں، پہلی مثال بدل البعض کی ہے اور دوسری مثال بدل الاستعمال کی ہے۔ بدل البعض کی مثال پیش کرتے ہوئے مصنف کہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں، امدکم بما تعلمون امدکم بانعام و بنین و جنات و عیون۔ امدہ میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل ہے، مرجع کلمہ جلالت ہے، مانا ہوگا اللہ نے تم لوگوں کی امداد فرمائی ان چیزوں کے ذریعہ جن کا تم علم رکھتے ہو۔ یہ پہلا جملہ ہے۔ وہ چیزیں ہیں کیا؟ اس کی یہاں وضاحت نہیں ہے، تفصیل نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کی تفصیل اور وضاحت کے لیے اور معنی مراد کو پورے طور سے بیان کرنے کے لیے دوسرا جملہ پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے امدکم بانعام و بنین و جنات و عیون۔ اللہ نے تم لوگوں کی امداد فرمائی چوپایوں کے ذریعے، بیٹوں کے ذریعے، اور باغات اور چشموں کے ذریعے۔ تو پہلے جملے میں ان نعمتوں کا تفصیلی بیان نہیں تھا جن کے ذریعہ اللہ نے مخاطبین کی امداد فرمائی تھی، اس لیے دوسرے جملے میں ان نعمتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا۔ اب دوسرا جملہ کیوں لایا گیا، اس تفصیل کی ضرورت کیوں پیش آئی، تو اس کے بارے میں مصنف کہتے ہیں کہ چونکہ مخاطب معاندین ہیں، اس آیت میں مخاطب وہ کفار و مشرکین ہیں جو سرکش ہیں، اس لیے اگر نعمتوں کو تفصیلی طور پر نہ بیان کیا جاتا تو وہ غور ہی نہ کرتے یا منکر ہو جاتے، اس لیے اللہ رب العزت نے خود نعمتوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر فرما دیا، اور منکر اور معاند مخاطبین کے حوالے اس چیز کو نہیں کیا، بلکہ اللہ نے خود کیا ہے انہیں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ تو چونکہ یہاں
مراد اللہ تعالی کی نعمتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنا ہے. مقام اس بات کا متقاضی ہے کہ نعمتوں کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا جائے، اور پہلا جملہ اس مراد کو پورے طور سے ادا نہیں کر رہا تھا، اس لیے پہلے جملے کے بعد دوسرے جملے کو لایا گیا. امدکم بما تعلمون کے بعد امدکم بانعام و بنین و جنات و عیون ہے. پہلے جملے آپ دیکھیں کہ پہلے جملے میں بما تعلمون میں ما اس میں موصول ہے، جس سے مراد ہیں اللہ کی عطا کردہ نعمتیں، اور دوسرے جملے میں بانعام و بنین و جنات و عیون کہہ کر کے ان نعمتوں میں سے چند نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، کل نعمتوں کا ذکر نہیں کیا گیا ہے. اس لیے یہ کیا ہے؟ بدل البعض ہے. لہذا اس دوسرے جملے امدکم بانعام و بنین و جنات و عیون کی حیثیت وہی ہے جو اعجبنی زید وجہہ میں وجہہ کی حیثیت ہے، کہ اعجبنی زید وجہہ میں زید مبدل منہ ہے اور وجہہ بدل ہے، اور وجہ یہ زید کا ایک جز ہے، تو یہ بدل البعض ہے. اسی طرح امدکم بانعام و بنین و جنات و عیون بھی کیا ہے؟ بدل البعض ہے، کیونکہ یہ نعمتیں جو ذکر کی جا رہی ہیں تفصیل سے، یہ کیا ہیں؟ بما میں ما اسم موصول میں داخل ہیں، کیونکہ ما سے نعمتیں ہی مراد ہیں. بدل الاستعمال کی مثال پیش کرتے ہوئے مصنف نے ایک شعر ذکر کیا ہے. شعر ہے: اقول له ارحل لا تقیمن عندنا وإلا فکن فی السر والجہر مسلما. شاعر اس شخص سے کہتا ہے جو اس کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، اس سے کہہ رہا ہے اقول لہو، میں اس مکروہ آدمی سے کہتا ہوں ارحل، جاؤ. رحل ارحل کچھ کرنا، جانا، ارحل جاؤ. لا تقیمن عندنا، ہمارے پاس ہرگز نہ ٹھہرو، ہمارے پاس ہرگز نہ رہو. وإلا فکن فی السر والجہر مسلما، ورنہ یعنی اگر تم نہیں جانا چاہتے ہو، ہمارے پاس رہنا چاہتے ہو، تو پھر ظاہر و باطن میں مومن بن کر کے رہو، منافق بن کر کے نہ رہو کہ ہمارے سامنے کچھ اور ہمارے پیٹھ پیچھے کچھ اور. اگر تم ہمارے پاس رہنا چاہتے ہو تو پھر مومن بن کر کے رہو، منافق بن کر کے نہ رہو. اور اگر مومن نہیں بن سکتے، منافق ہی رہنا چاہتے ہو، تو پھر جاؤ، ہمارے پاس نہ ٹھہرو. اقول له ارحل لا تقیمن عندنا والا فکن فی السر والجہر مسلما، میں اس سے کہتا ہوں کہ جاؤ، ہمارے پاس ہرگز نہ رہو، ورنہ پھر ظاہر و باطن میں بحیثیت مومن رہو. اس شعر میں دیکھیں دو جملے ہیں. پہلا جملہ ہے ارحل اور دوسرا جملہ ہے لا تقیمن عندنا، جاؤ. پھر دوسرا جملہ ہے لا تقیمن عندنا، ہمارے پاس ہرگز نہ رہو. یہاں پہلا جملہ مبدل منہ ہے اور دوسرا جملہ یہ بدل الاستعمال ہے. اصل میں شاعر اس مکروہ آدمی سے اپنی نفرت اور ناگواری کا اظہار کرنا چاہتا ہے، تو معنی مراد ہے نفرت و ناگواری کا اظہار. اور اس معنی مراد کی ادائیگی پہلے جملے ارحل سے پورے طور پر نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ ارحل تو صرف جانے پر دلالت کر رہا ہے، جاؤ. اور آدمی کسی دوسرے کو جانے کے لیے تو کہتا ہے تو کبھی ناگواری کی وجہ سے کہتا ہے اور کبھی کسی کام کے لیے بھیجتا ہے جاؤ، یا کام اس کا پورا ہو چکا ہے تو آدمی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب جاؤ. تو ارحل تو شاعر کا معنی مراد ہے ناپسندیدگی، ناگواری اور نفرت کا اظہار، اور اس اظہار پر
پہلا جملہ ارحل پورے طور سے دلالت نہیں کر رہا ہے، جبکہ لا تقیمن عندنا ہمارے پاس ہرگز نہ رکو، ہمارے پاس ہرگز نہ رہو تم، یہ دوسرا جملہ شاعر کے معنی مراد کی پورے طور سے ادائیگی کر رہا ہے، اس لیے کہ عدم اقامت یہ ناگواری اور کراہت پر یعنی اس لیے کہ عدم اقامت کا حکم دینا یہ کراہت اور ناپسندیدگی پر کیا ہے، دلالت کر رہا ہے۔ تو دوسرا جملہ معنی مراد پر پورے طور سے دلالت کر رہا ہے۔ آپ یہاں دیکھیں کہ پہلے جملے میں ہے رحلت اور دوسرے جملے میں ہے عدم اقامت۔ رحلت اور عدم اقامت دونوں کا مفہوم الگ الگ ہے، اور عدم اقامت یہ رحلت میں کیا ہے، داخل نہیں ہے، اس سے الگ مفہوم ہے۔ ہاں دونوں کے درمیان کیا ہے، ایک تعلق ہے، تو اس لیے یہ بدل البعض نہیں ہے بلکہ بدل الاجتمال ہے۔ عبارت دیکھیں، اب عبارت اور ترجمہ دیکھیں۔ مصنف کہتے ہیں او بدلا منہا، یا کمال اتصال کی ایک صورت یہ ہے کہ دوسرا جملہ پہلے جملے سے بدل ہو۔ بدل کیوں لاتے ہیں؟ لأنہا غیر وافیت بتمام المراد او کا غیر الوافیت، یا دوسرا جملہ پہلے جملے سے بدل ہو اس وجہ سے کہ پہلا جملہ مراد کو پورے طور سے بیان کرنے میں ناکافی ہو یا ناکافی کی طرح ہو، برخلاف دوسرے جملے کے کہ وہ معنی مراد کو پورے طور سے بیان کرنے میں کافی و وافی ہو۔ والمقام یقتضی اعتناء بشأنہ لنکتۃ، اور مقام معنی مراد کے محتم بالشان ہونے کا متقاضی ہو کسی نقطے کے پیش نظر، مثلا وہ نقطہ یہ ہو کہ معنی مراد ہی فی نفس ہی مطلوب و مقصود ہو، یا معنی مراد عظیم ہو یا عجیب و غریب ہو یا لطیف ہو، جیسے امدکم بما تعلمون امدکم بانعام و بنین و جنات و عیون۔ فإن المراد التنبیہ علی نعم اللہ تعالی، کیونکہ یہاں معنی مراد اور معنی مقصود ہے اللہ تعالی کی نعمتوں اور اس کے احسانات پر مخاطبین کو باخبر کرنا۔ والثانی اوفا بتعدیتہ، اور اس معنی مراد کی ادائیگی میں دوسرا جملہ کافی و وافی ہے، لدلالتہا علیہا بالتفصیل، کیونکہ دوسرا جملہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر تفصیل کے ساتھ دلالت کر رہا ہے، من غیر احالۃ علی علم المخاطبین المعاندین، بغیر اس کے کہ اس چیز کو معاند اور سرکش مخاطبین کے علم کے حوالے کر دیا جاتا ہے، یعنی حوالے نہیں کیا گیا بلکہ تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا۔ فوزانہ وزان وجہہ فی اعجبنی زید وجہہ، لہذا دوسرے جملے امدکم بانعام و بنین و جنات و عیون کی حیثیت وہی ہے جو اعجبنی زید وجہہ میں وجہہ کی حیثیت ہے، یعنی یہ بدل البعض ہے، لدخول الثانی فی الاول، کیونکہ ثانی اول میں داخل ہے۔ اب بدل الاستعمال کی مثال، اور جیسے شاعر کا یہ شعر اقول لہ ارحل لا تقیمن عندنا والا فکن فی السر والجہر مسلما، میں اس سے کہتا ہوں کہ جاؤ ہمارے پاس ہرگز نہ رہو، ورنہ پھر ظاہر و باطن میں ایک مسلمان اور ایک مومن کی حیثیت سے رہو۔ فإن المراد به اظہار کمال الکراہۃ لاقامتہ، کیونکہ شاعر کا معنی مراد اس شخص کی اقامت سے کامل ناپسندیدگی اور ناگواری کا اظہار کرنا ہے۔ وقولہ لا تقیمن عندنا اوفی بتعدیتہ، اور شاعر کا قول لا تقیمن عندنا یعنی دوسرا جملہ اس معنی مراد کی ادائیگی میں کافی و وافی ہے، لدلالتہ علیہ بالمطابقۃ مع التاکید، کیونکہ دوسرا جملہ اس معنی مراد پر
بالمطابقت دلالت کر رہا ہے، وہ بھی تاکید کے ساتھ. فوزانہ وزانو حسنھا فی اعجبتنی الدار حسنھا، لہذا لا تقیمن عندنا کی حیثیت وہی ہے جو اعجبتنی الدار حسنھا میں حسنھا کی حیثیت ہے. لأن عدم الاقامت مغایر للارتحال، کیونکہ عدم اقامت یہ ارتحال سے الگ چیز ہے، غیر و داخل فی ہے، اس میں داخل نہیں ہے. مع ما بینہما من الملاصبت، ہاں ان دونوں کے درمیان ملاصبت اور ایک طرح کا تعلق موجود ہے، لہذا یہ بدل الاجتمال ہے. او بیانا لہا، یا دوسرا جملہ پہلے جملے کے لیے عطف بیان ہو. اور عطف بیان کیوں لایا گیا؟ کیونکہ پہلا جملہ یہ کیا ہے، معنی مراد پر خفی تھا، اس لیے وضاحت کے لیے دوسرے جملے کو بطور عطف بیان لانا پڑا. یا دوسرا جملہ پہلے جملے کے لیے عطف بیان ہو، پہلے جملے کے معنی مراد پر خفی ہونے کی وجہ سے. جیسے اس کی مثال قرآن کریم کی یہ آیت ہے، فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی. الہ میں ہو ضمیر کا مرجع ہے لفظ آدم، مانا ہوگا. پھر شیطان نے آدم کے اندر وسوسہ پیدا کیا، یہ پہلا جملہ ہے. وہ وسوسہ کیا تھا، اس پہلے جملے میں اس کی وضاحت نہیں ہے، اس لیے دوسرے جملے کو بطور عطف بیان لایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی. شیطان کہتا ہے اے آدم، کیا میں تمہیں ہمیشگی کے درخت کے بارے میں اور ایسی دولت کے بارے میں نہ بتا دوں، لا یبلی، جو کبھی بوسیدہ نہیں ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی. اے آدم، کیا میں تمہیں ہمیشگی کے درخت اور لازوال دولت کے بارے میں نہ بتا دوں؟ تو یہاں دوسرا جملہ کیا ہے، عطف بیان ہے. فإن وزانہ وزان عمر فی قولہ اقسم باللہ ابو حفص عمر، کیونکہ اس دوسرے جملے کی حیثیت وہی ہے جو اقسم باللہ ابو حفص عمر میں عمر کی حیثیت ہے، یعنی یہ عطف بیان ہے. آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.